فیصل آباد پریس کلب اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام پیکا ایکٹ کی منظوری کے خلاف منعقد سیمینار سے سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ورکرز صدر پریس کلب شاہد علی، صدر پی ایف یو جے ورکرز ڈاکٹر سعدیہ کمال، صدر ڈی بی اے فیصل آباد رائے سیف الرحمان بھٹی، سینئر نائب صدر جی اے تنویر، سیکرٹری پریس کلب سید عزادار حسین آبدی، سابق ایم پی اے خواجہ اسلام سٹی، صدر پیپلز پارٹی رانا نعیم دستگیر، پروفیسر ارم سلطانہ، سینئر صحافی مقبول احمد لودھی، رانا محسن فاروق، فائنانس سیکرٹری پریس کلب ملک شوکت اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر صحافی تنظیموں کے عہدیداران نے خطاب کیا اور پیکا ایکٹ کو مسترد کر دیا۔ فیصل آباد پریس کلب میں اجلاس جاری ہے، آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا، میں آپ نشستوں پر جو ہے گزارش کروں گا۔ اس کے بعد نعت کا سلسلہ، اس کے بعد جو ہے نعت کے لیے جناب ملک شوکت صاحب کو دعوت دوں گا۔ اس سے پہلے میں رائے سیف الرحمان بھٹی صاحب سے کہوں گا تشریف لائیے اسٹیج پر۔ صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے، اور اس کے بعد جناب شاہد علی صاحب صدر فیصل آباد پریس کلب کے گروپ لیڈر ہیں اور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس کے بعد میں بہت قدر شخصیت ہمارے شہر کے جناب رانا نعیم دستگیر خان صاحب سے ملتمس ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے تشریف لائیں۔ ہمارے شہر کے ابتدائی مورخین میں سے ایک مورخ ہمارے درمیان موجود ہے، یعنی محقق صحافی جناب مقبول احمد لودھی صاحب سے میں ملتمس ہوں، جو ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں، تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے اندر ماضی اور حال کے حوالے سے ان سے بھی گفتگو سنیں گے۔ اب میں سرکار ختمی مرتبت کی شان اقدس کے اندر اشعار کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے کلب کا بہت بڑا نام اس حوالے سے جناب ملک شوکت صاحب ہمارے فائنانس سیکرٹری بھی ہیں، وہ آئے اور دلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب ملک شوکت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور دیتا خدا ہے اسے میں ذرا شک نہیں مگر دیتا خدا ہے اسے ذرا شک نہیں
رکھتے وہ محمد پہ وار کے، اور چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے، حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے، اور بازار مصطفیٰ ہے یہاں نقد مانگ لو، بازار مصطفیٰ ہے یہاں نقد مانگ لو، ہونا سمجھ یہاں نہیں سودے ادھار کے، ہونا سمجھ یہاں نہیں سودے ادھار کے۔ جناب صدر تشکر، جناب صدر بار ایسوسیشن، جناب صاحب اور معزز خواتین اور پی ایس یو برکت کی جو صدر ہے، ان تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ اے بادل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا۔ میں گزشتہ 52 ایئر سے فیصلہ آباد میں مختلف قومی اخبارات سے منسلک رہا، 10 کلب کا صدر بھی رہا، 2 دفعہ سیکرٹری بھی رہا، مگر ہم نے اپنے دور میں جب بھی اسی پریس کلب، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑا یہ پریس کلب بن چکا ہے، پاکستان کا تیسرا بڑا نام کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا تعداد اور رقبے کے لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا خوبصورت یہ پریس کلب۔ اس کی جو کوششیں سابقہ انتظامیہ نے کی، موجودہ انتظامیہ شہادت نے کی، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے، تاکہ دوستوں کو آنے والے مہمانوں کو بھی ان کے دل میں یہ بات آ سکے۔ مگر فیصلہ آباد کے صحافیوں نے، جرنلسٹوں نے ہمیشہ ہی جنرل ایوب کا دور ہو، بھٹو صاحب کا بھی دور ہو، جنرل ضیاء الحق کا دور ہو، اور مرزا مشرف کا ہو، نواز شریف کا ہو، عمران کا ہو، انہوں نے ہمیشہ ہی جب بھی کوئی قانون سنسرشپ ہو، آئلی قوانین ہو، اور اس سے ملتے جلتے جو بھی آرٹیکلس آئے ہیں نا، ہم فیصلہ آباد کے صحافیوں نے بھرپور نہ صرف احتجاج کیا بلکہ گرفتاریاں دی، اور جیلوں میں جا کر کوڑے بھی کئی ہمارے ساتھیوں نے کھائے، اور ہم نے فیصلہ آباد سے بھی اس دور میں 1975 میں بھٹو صاحب سے کہ وہ ایک عوامی لیڈر تھے، منتخب ووٹوں سے آئے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے بھی اس پابندی لگائی تو فیصلہ آباد کے صحافیوں کے بہت جو ڈیلیگیشن ڈاکٹر صدیقی مرحوم خدا کے رحمت کرے پریس کلب کے صدر تھے، ان کے ساتھ ہم 4 لوگ لاہور سگنر حوالات میں 2 دن بند رہے، پھر 1 ہفتہ کیپٹل لاہور کی چکی نمبر 13 میں بند رہے، اور ہم جھکے نہیں، باقاعدہ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرتے رہے، اور یہ پروٹیسٹ اتنا تھا کہ پورے ملک کے جرنلسٹوں نے حصہ لیا۔ آئے روز حکومت کوئی نہ کوئی
ایشو بناتی ہے, کسی نہ کسی کا لڑائی ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, اس کا سارا نظر جو ہے ہم غریب کار جو لوگ ہیں ان پر ڈال دیا جاتا ہے. دوسرا, اسی موقع پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اسپیکر ایکٹ کی جہاں جو بھی کچھ ہوا پہلے بھی ہم احتجاج کر چکے ہیں, پروٹیسٹ کیا ہے, جس میں تمام صحافی تنظیموں نے حصہ لیا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ہم آزادی چاہتے ہیں, کلمہ کی آزادی, جو بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر اس نے یوٹیوب بنایا ہوا ہے یا اس کا رائٹ ہے یا جو سلسلہ ہے کوئی چیز دیکھتا ہے اس کو منظر پہ لاتا ہے, اس پر بلا وجہ پابندی لگانی, یہ اس طرح ملک نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, آپ ڈنڈے کے دور اپنا زور پر یا تلوار کی نوک پر یا بندوق کی گولی سے تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, مگر کسی کی زبان کو آپ کب تک بند رکھیں گے؟ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم مجھے امید ہے جو سیاسی جماعتوں کے لیڈران یہاں موجود ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ہوں, مسلم لیگ نون کے ہوں یا اپنا پیپلز پارٹی کے ہوں, وکلا حضرات اور صدر بار ایسوسیشن سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ وہ ایسے قانون کے خلاف پوری طرح ڈٹ کر مقابلہ کریں, ہمارا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ جیسے پہلے اگر فوری افتخار کی تحریک چلی تھی, تمام سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, بلکہ اسی پریس کلب میں ہم نے بھوک ہڑتال کی, یہاں لاٹھی چارج ہوا, ٹیئر گیس اپنا یہاں چلی, اور بعد جو اس وقت کے بڑے بڑے لیڈر بھی تھے وہ دیوار پھٹا کر تو بھاگ گئے. ہم یہاں سے نکل کر ہمیں حوالات ریل بازار کے حوالات میں 30 سے 35 جرنلسٹوں کو بند کر دیا گیا, اور ہمارے ساتھ ایک دو ایسے بھی MLA صاحب کیبنٹ افسر وغیرہ بھی تھے, انہوں نے ان کو نہیں چھوڑنا. تو ہم نے کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے, اور ایک دو وکیل بھی سے ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ ہمارے ساتھ رہا نہیں ہوتے. اس وقت کے SSP جو اسلم کریم تھے اسے مجبوراً تمام کو اپنا رہا کرنا پڑا. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پلیٹ فارم سے امید رکھتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے, وکلا سے, کہ وہ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے. انہیں کا فائدہ ہے. آج ہم پر یہ بیگا ایکٹ لگا ہے, کل کو اور بھی کچھ آ سکتا ہے, مگر جتنے بھی یہ اتحاد استعمال کریں گے انشاءاللہ اسے کامیاب نہیں ہم ہونے دیں گے. میں آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص تالیوں پہ نہیں ہوتا, آپ کھل کے لگائے. ٹھیکہ تالیوں پر نہیں پابندی لگاتا. آپ اس پورے تھوڑا سا صحافی کی مجلس ہے, اور اس میں یہ تمام چیزیں جو بیٹھے اسی شہر کے ہیں, رائے صاحب پہلے بھی پھر اس وقت پاس ہوا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اب ہوئی ہے. تو میری ارباب اقتدار سے گزارش ہے کہ جو گورنمنٹ یا جو معاشرہ صحافیوں کو, جمہوریت کو اندھا اور گنگا کرنا چاہتا ہے, وہ کبھی پھلی پھلی نہیں, وہ ہمیشہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. تو میری ارباب اقتدار سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کریں اور جو جمہوریت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اسی کو رہنے دیں. اگر آپ اس پر اپنے وہ بقول ہے نا کہ بھی بات ہوگی اصولوں پر اور اصول ہوگی ہمارے, تو یہ کام نہیں چلے گا, اور نہ یہ میرے صحابی بھائی چلنے ہی دیں گے. تو میں اسی بات پر اتفاق کروں گا کہ ایک کہاوت اور بھی ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس گیا نا تو اس نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 درم اس کو دے دیے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, صرف 2 درم. انہیں کہا کہ میرا اصول ہے کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں, جتنے بات میرے ہاتھ میں آ جائے میں اتنے درم دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, داڑھی بھی تھوڑی تے ہاتھ بھی تھوڑا, داڑھی تھوڑی تے ہاتھ میرا, اور میں دیکھا کہ 2 ہی ہوتے ہیں. تسی مہربانی کرو, صحافت اس معاشرے دی اکھاں تے کان نے, انہوں زندہ رہن جو, اور یہ تھوڑے واسطے بہتر ہے. میں اسی گل کا تھوڑے کو یاد چاہوں گا کہ ایسی بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور میری گزارش ہوگی کہ یہ خدو خال درست کر کے جڑی کمی کوتاہی ہے انہوں دور کیتا جائے. تھینک یو سو مچ. یہ تھے خواجہ اسلام صاحب جو
جو یہ مانتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہے، اور سب مانتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ معاشرے کی زبان ہے، سب مانتے ہیں کہ جو صحافی ہے وہ معاشرے کے کان ہیں، یہ مظلوم کی آواز ایوانوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن اب یہ آواز دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیشہ صحافی جو ہے وہ اس طرح کے قوانین کے آگے جو ہے وہ ایسا پھیلائی ہوئی دیوار بنے ہیں. اور اسی حوالے سے کہ دیپ جس کا محلات میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب رائے سیف الرحمان بھٹی صاحب، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، جناب رائے سیف الرحمان بھٹی صاحب. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے توفیق دی کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں آج کی اس مجلس کے صدر عزیز وقار نومنتخب صدر جناب شاہد علی صاحب اور اسٹیج پر میرے شہر کے اور صحافت کے بیٹھے ہوئے عمائدین اور حاضرین مجلس سلام پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ صحافی قلم سے بات کرتے ہیں اور ہر زبان سے بات نکلی کا مطلب نکالتے ہیں. اگر میری لفاظی میں، گفتگو میں، تلفظ میں غلطی ہو جائے تو اس کی میں پہلے سے معذرت آپ سے کرتا ہوں. شاید صاحب اجازت ہو تو ایک دو چیزیں پہلے جو میری آپ سے ہوئی تھی وہ حاضرین کو بتاتا چلوں. میں الیکشن سے پہلے جب پریس کلب آیا تھا تو میری شاہد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اس وقت پریس کلب کا الیکشن ہونا باقی تھا. ابھی میں نے اور انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی. اللہ نے مجھے عزت دی اور آپ کو بھی عزت دی. تو ایک ڈی پی ایس فیصل آباد اور پریس کلب کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوگا جس میں شہر کے تمام مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں گے اور جو میرے شہر کے اگینسٹ کو گفتگو ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، اس کے راہ میں ہم رکاوٹ عائد کریں گے اور ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے انشاءاللہ تعالی معاملات کو چلائیں گے. تو میں ایک بار پھر شاہد صاحب آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈی پی ایس فیصل آباد پریس کلب سے صحافیوں سے ایک ایم او یو سائن کرنا چاہتی ہے. اس کے ایس او پی جو ہے وہ بعد میں طے کر لیے جائیں گے. میں اور اپنی بار انتظامیہ تمام کی طرف سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایم او یو. آج اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے بلایا گیا ہے وہ پیکا ایکٹ 2025 ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس میں جن لوگوں پہ قانون نافذ ہوتا ہے وہ تو لا علم ہی رہتے ہیں. میرے اس ملک کی بدبختی یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرتے ہیں یا بناتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا قانون بنا رہے ہیں، کیا بننے جا رہا ہے. میرا اختلاف کسی قانون سے نہیں ہے. ریاست جو قوانین بناتی ہے عوام اس کے تابع بھی ہے، اس کو عمل درآمد بھی کرتے ہیں، ذمہ داری بھی ہے. لیکن
میں بھی چاہتا ہوں، میرے اس ملک کے باسی بھی چاہتے ہیں، قانون جس طبقے کے لیے بنایا جاتا ہے کم از کم ان کے سٹیک ہولڈروں کو شامل کر لیا جائے۔ اگر قانون کی بات کریں تو اس میں امینڈمنٹ کرنے والے ان پڑھ لوگ وہ پارلیمنٹیرین ہیں جو اس کو بل کو پاس کر دیتے ہیں۔ صحافیوں کے اگینسٹ یا فیور میں ایک ایکٹ بنایا گیا ہے، میں دعوے سے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں صحافیوں کے جو سٹیک ہولڈر موجود ہیں ملک میں ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہوگا۔ اگر ان کو آن بورڈ لے لیا جاتا تو یہ آج یہ مجلس نہ ہوتی۔ میں قطر یہ نہ سمجھتا ہوں نہ اس کی بات کے حق میں ہوں کہ بے لگام صحافت ہو، لیکن میں زبان بندی کا بھی متحمل نہیں ہوں۔ چاہتا ہوں ملک میں قانون سازی ہو، اس پہ عمل بھی ہو، لیکن جو سٹیک ہولڈر ہے کم از کم ان کو آن بورڈ لے لیا جائے۔ میرے ملک کی بدبختی یہ ہے، ایک بندہ قانون بناتا ہے، وہی عدالت بناتا ہے، وہی ملزم ڈکلیئر کرتا ہے، وہی مجرم ڈکلیئر کرتا ہے، نہ کوئی سننے والا، نہ سنانے والا، نہ دیکھنے والا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں ووٹ کے ذریعے یہ حکومتیں بدل جاتی ہیں، یہ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ بات کرنے کی اور ہے، محسوس کرنے کی اور ہے۔ فیصلے کوئی اور کرتا ہے، عمل درآمد کوئی اور کرواتا ہے، عمل درآمد جن پہ ہوتا ہے وہ ہم لوگ ہیں۔ میری خاص طور پر صحافی برادری سے ہمبلی ریکویسٹ ہے، آپ اس آواز کو جس کو لے کے اٹھے ہیں، ہم ہر لحاظ سے ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے ڈی پی اے فیصلہ آباد کی ذمہ داری آپ لگائیں گے، ان پرسن مجھے حکم دیں گے، میرے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کی بات کرنے کے لیے، اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اس اسپیکر کو بالکل نہیں مانتا، میں نے تھوڑا سا ایکٹ مشاہدہ کیا ہے، غور کیا ہے، یہ پسند ناپسند والی بات نہیں چلے گی۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں آپ کو، کسی ایک سیاسی جماعت کو تانا نہ دیجیے کہ یہ پیکا اس نے بنایا ہے، اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں، چاہے نون لیگ ہو، پھر پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت میں دعوے سے کہتا ہوں ان کو اور بول لیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو، صحافیوں کو کسی نے اور بول نہیں لیا، ان کے سٹیک ہولڈروں کو کسی نے اور بول نہیں لیا۔ یہ بات شروع کریں گے، باہم مشورے بھی ہوں گے، فیصلے بھی ہوں گے، آپ ہی کے دوست جو ہیں اینکر بن کے وہ ادھر بیٹھتے ہیں، اپنی پسند کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اس پیکاک میں انہوں نے بہت سارے مکالمے بھی ہوں گے، بحث بھی ہوئی ہوگی، پروگرام بھی ہوگا، لیکن وہ سٹیک ہولڈر جو اس پہ بات کریں گے، اصل وجہ پر بتائیں گے، ان کو نہیں بلائیں گے۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آج آپ نے آغاز کیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ڈی پی اے فیصلہ آباد میں بھی اس کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا جائے، جس میں شہر کے اور دیگر حلقہ احباب کے جو لوگ ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، ان کو مدعو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی شاہد بھائی آپ کے حوالے سے ملک کے دیگر دوستوں کو بھی کوشش کریں گے کہ وہ اس پہ آئیں اور بات کریں۔ آخر میں ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، میں ہوں الحمدللہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، صرف ایک کام کر لیا جائے، تمام ادارے
اپنی حدود و قیود میں بیٹھ کے کام کرے، ایک ادارہ دوسرے ادارے میں انٹرفیئرنس نہ کرے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ میرے ملک کی بدبختی یہ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ 20 ادارے میرے کنٹرول میں رہیں، عمل دخل ہو۔ میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں، میں ایک ادارے کا منتخب صدر ہوں۔ میری کوشش ہوگی، سب سے پہلے میری پرائرٹی ہے کہ میں اپنے ادارے کے لیے، اپنے وکلا کے لیے، ان کے مسائل کے لیے بات کروں، نہ کہ میں آپ کی صحافت کے بارے، پریس کلب کے بارے میں انٹرفیئرنس کروں۔ بدبختی یہ ہے، میرا ایک ادارہ بے شک بار کا ہو، صحافت کا ہو، پریس کلب کا ہو، کوشش ہوتی ہے کہ ہم سوپر منڈی کے معاملات کو بھی حل کریں، ہم گلہ منڈی کے معاملات کو حل کریں۔ اسی طرح اداروں کی بات ہے، فوج چاہتی ہے کہ سول انتظامیہ میرے ماتحت ہو، فوج چاہتی ہے کہ عدلیہ میرے ماتحت ہو، عدلیہ چاہتی ہے فوج میرے ماتحت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ملک کا ہر باشندہ جس حالت میں ہے، اپنے ادارے میں، جس ادارے سے وابستہ ہے، وہ اپنے ادارے کے لیے کام کرے، دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے۔ جب یہ ہوگا انشاءاللہ پاکستان بہتر ہو جائے گا۔ اللہ کا حافظ۔ یہ تھے رائے سیف الرحمان بھٹی صاحب۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ باتیں تو آپ نے سچی کی ہیں کہ واقعی اسپیکر ایکٹ میں کسی نے پیچھے نہیں کوئی بھی رہا، نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ پی ٹی آئی، سب کے سب جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، بڑے ہی جوشیلے جناب میاں محمد طیب صاحب، ایڈوکیٹ ہیں اور انصاف لائرز فورم کے پنجاب کے جناب میاں محمد طیب بھٹی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبا سکو تو صدا دبا دو، دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ میرے محترم دی وقار اسٹیج پہ تشریف فرما مہمانان گرامی، آج ہم پیکا کے متعلق ایک غیر آئینی ظالمانہ ایکٹ جو کہ جس کا اطلاق اتنی جلدی میں کیا گیا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے اور گرفتاریاں بھی شروع ہیں۔ حضرات محترم، پیکا ایکٹ حق کی زبان کو بند کرنے کے لیے، سچ کی زبان کو گم کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت پہ قدغن لگانے کی کوشش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیکا ایکٹ بدماشی کا نام ہے، پیکا ایکٹ غنڈہ گردی کا نام ہے، اور پیکا ایکٹ اس ملک میں ہر اس زبان کو بند کرنے کا نام ہے کہ جو یہ سننا نہیں چاہتے۔ اور یہ جو موجودہ حکومت، انہوں نے جو اس ملک میں غنڈہ گردی، سفاکی اور ظالمانہ اقدام کیے ہیں، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی اظہار نہ کر سکے، ان پر کوئی بول نہ سکے۔ اور آج 8 فروری کا دن، اس کی مناسبت سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ یوم سیاہ کے طور پر آج ہم اس کو بھی منا رہے ہیں، ان کے ظلم کے خلاف۔ آج کے دن 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو انہوں نے چوری کیا ہے، 25 کروڑ عوام کے اعتماد کو ذبح کیا ہے، اور یہ 47 فارم والی لولی لگڑی حکومت
गई है। मैं ये समझता हूं कि वकला और सहाफी जिस तरह हमने अदलिया तहरीक मिलकर चलाई थी, मैं आपको आज दावत देता हूं, मेरे कप्तान, मेरी बार के प्रेसिडेंट जहां मौजूद हैं, आओ हमारे साथ वकला आपके शाना बशाना इंशाअल्लाह इस जालिमाना एक्ट के खिलाफ निकलेंगे और इस एक्ट को हवा में उड़ा के रख देंगे। आप हमसे ये कैसे कैसे जुल्म इस मुल्क में हो रहे हैं। कभी ऐसे सुना था कि घरों में रेड करके गेटों को तोड़कर खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा जाए, और ये 3-4 रोज से हो रहा है। ये डरपोक और कमीनी हुकूमत, खुदा की कसम मुखालिफ भी कमीना नहीं होना चाहिए, मुखालिफ भी को खानदा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा वास्ता इन चोरों उचक्कों बदमाशों से पड़ा है। आओ खुदा की कसम, ये लातों के मुंह ये बातों से नहीं मानेंगे, इनके लिए हमें मैदान में निकलना होगा, मैदान में निकलना होगा। मियां मोहम्मद तैयब साहब बड़े ही जोशीले अंदाज के साथ इज़हार ख्याल कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब शाहिद अली साहब, सदर बार एसोसिएशन राय सैफुर रहमान भट्टी साहब, नईम दस्तगीर साहब, मकबूल लोधी साहब, मोहतरमा इरम सुल्ताना साहिबा, ख्वाजा साहब और मियाँ साहब, और अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब, और इस्लामाबाद से आए मेरे मुतहरिक साथी हसन रज़ा साहब। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म और जान बचा के चले। पीका एक्ट तरमीम जो कि 2016 में लाई गई, और फिर उसके बाद जो तरमीम हुई PTI के दौर में, और उसके बाद अब फिर उसमें जो तरमीम की गई है, ये हकीकत में ना सिर्फ ये सहाफत तो एक जुज़ है इसका, लेकिन ये हमारे आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, हमारे आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। इस पीका एक्ट में 26A है या 2R है। इसके अलावा जो हम देखते हैं इसमें हमारी 24 करोड़ अवाम पे ये हमला किया गया है। इंसानी हकूक़ के इंटरनेशनल इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यही बात की है कि किस तरह से आज़ादी इज़हार राय को दबाया गया है। आप बताएं, क्या पहले हमारे लिए सहाफ़ियों के लिए क्या कम है मसाइल? कहाँ पे हमारे सहाफ़ियों को फील्ड में जाकर मसाइल का सामना नहीं होता? हमारे सहाफ़ियों को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के इश्यूज होते हैं, हमारे सहाफ़ियों को नौकरियों के लिए एग्रीमेंट नहीं दिए जाते, हमारे सहाफ़ियों को वक्त पे तनख्वाहें नहीं मिलती, हमारे सहाफ़ियों को जब भी कोई मसाइल आते हैं सबसे पहले दिखाने वाले हमारे सहाफ़ी होते हैं, हमारे यही कैमरा पर्सन्स होते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे फोटो जर्नलिस्ट होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि किस तरह हमने अपने आइन की 19A की धज्जियाँ उड़ा दी हैं आज़ादी इज़हार राय के लिए। मेरे मोहतरम यहाँ पे आए, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई और बात करूँ, क्योंकि शाहिद अली साहब जो हैं वो बखूबी एक बहुत अच्छे यूनियनिस्ट हैं, और मैं समझती हूँ ये उन्हीं का कमाल है कि इस स्टेज को उन्होंने इस तरह से सजाया कि जमहूरियत का पूरा हुस्न यहाँ पर नज़र आता है। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स की
आवाज यहाँ पर पीका के लिए उन्होंने इकट्ठी की है। और मैं ये समझती हूँ कि यही आवाज हमें पीका का तरमीम करते वक्त भी नजर आनी चाहिए थी। नईम दस्तगीर साहब, मैं समझती हूँ हम भी इस सियासत में हैं, हमें पता है कि आप भी उस तरह से बाख्तियार ना होंगे, लेकिन यकीन जानिए मुझे मेरी जात को पूरा यकीन था कि ये जब बिल सदर जरदारी के सामने गया है वो इस पे साइन नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने खवातीन को बाख्तियार बनाया, जिन्होंने रिलीजियस मिनॉरिटीज को बाख्तियार बनाया, जिन्होंने हमेशा महकूम की मजलूम की बात की, जिसमें भुट्टो ने कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन आपने अवाम के लिए क्या शबे खून मारा कि आप भी उसका मुहर्रिक बन गए। तो ये बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ अफसोस और शर्मनाक बात है। नून लीग की हम क्या बात करें कि नून लीग वो तो जहां देखेगी हमारा फायदा है, ये तो हम सब पे अप्लाई होता है, मैं किसी और की बात ना करूं, ये इंडिविजुअल सब पर लाजिम है। और पीटीआई के लिए क्या कहिए कि जब आप पीका एक्ट में तरमीम लेके आए तो सुभान अल्लाह, और अब जब आप हुकूमत में नहीं है तो फिर आप भी इसको शर्मनाक कह रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये पीका एक्ट क्या, ये काले कवानीन शुरू से हैं। अयूब दौर से आप देखिए कि किस तरह से सहाफियों को मारा गया, और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मौजूदा दौर में फाशिज्म की घिनौनी तरीन सूरत हाल बना दी गई। पीका ये नहीं है कि आप समझें कि सोशल मीडिया के लिए सिर्फ ये कदर लगाई गई है। पीका ये नहीं है कि आप समझेंगे कि कोई एक पोस्ट होगी। आप यकीन जानिए कि एक पोस्ट अगर मोहतरम शाहिद अली करते हैं और उसको जाकर गुलाम तनवीर साहब कमेंट्स करते हैं और वहां जाकर अफशा जी उसको लाइक करती हैं, तो तीनों पे पीका एक्ट लगेगा। तो मुझे ये बताएं कि ये रियासत किस पे पीका एक्ट लगाएगी? रहीम खान पीका एक्ट लगाया गया, लाहौर में लगाया गया। इस वक्त पूरी 24 करोड़ आवाम को आप कैसे संभालेंगे? सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हमारा ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है। आपने एक सिस्टम ऐसा खड़ा किया है जिसमें हमें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। जब आपकी नाव डूब जाती है, पानी सर से ऊपर क्या, बिल्कुल ही आप डूब गए, फिर आप सर उठाते हैं कि हमने करना क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ हमारी रियासत की नहीं, हमारे इन पार्लियामेंटेरियंस की नहीं, हम सब की इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी बनती है। हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यूनिटी में आए। पीका आने के बाद इस्लामाबाद से भी एक तंजीम इस वक्त कोर्ट में चली गई है और एंकर्स की एसोसिएशन है वो भी चली गई है। सिंध से भी कोर्ट में इसको पिटीशन दायर कर दी गई है और दलाइल भी मांग लिए गए हैं। लाहौर में भी इसको चैलेंज कर दिया गया है। मैं ये समझती हूँ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जहाँ जहाँ पे हमारे चैप्टर्स हैं, हम वहाँ से इसकी पिटीशन दायर करेंगे और हम इसमें फरीक बनेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ राय साहब की, क्योंकि स्टेक होल्डर्स में हम तमाम लोग इसमें आएंगे। हर वो जी शऊर जो सोच रखता है, समझ रखता है, फिक्र रखता है, वो इसका हिस्सा बने और हम रोकें इस काले कानून को और हमारी उस आवाज को। ये हमारा बुनियादी हक है। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें जो थी, हमें इस तरह करने की जरूरत ना होती जो कि मोहतरमा इरम सुल्ताना करके गई हैं। आखिर में बस मैं इसी पे इख्तिताम करूंगी आपको कि हम सबको आवाज बनना है। ये जरूरी नहीं है आप सोचें कि मैं सहाफी हूँ या मैं यूनियनिस्ट हूँ या शाहिद अली साहब यूनियनिस्ट हैं या राय साहब बार एसोसिएशन के सदर हैं या दस्तगीर साहब पीपल्स पार्टी को देखते हैं। नहीं, ये हम सबका, आपका, मेरा, मेरे बच्चों का, हमारी आने वाली नस्लों का मसला है। और हमें हमारी आवाज को जो दबाया जा रहा है वो जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक हम अपनी जान नहीं बचा सकते। और यकीन जानिए मैं इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगी और आप इस पे गौर कीजिएगा। जमहूर की आवाज को दबाया नहीं करते, जमहूर की आवाज को दबाया नहीं करते, लोहे के चने हों तो चबाया नहीं करते। थैंक यू। कमाल गुफ्तगू, जान में जान है, हम आवाज उठाते रहेंगे। अब मैं
जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, उन्होंने आज ये मेला सजाया। उनके नाम एक शेर है, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब जनाब शाहिद अली साहब। यहाँ पर आकर आज क्यों ये साबित किया कि आप अपने हकूक़ के हवाले से कितने जो अवेयर हैं, और इस आज का जो प्रेस क्लब के तहत जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसकी संजीदगी और इसकी सेंसिटिविटी आप तमाम दोस्तों की यहाँ मौजूदगी इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है। जब मैं तमाम दोस्तों की बातें सुनी और पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग और एमक्यूएम, जब मैंने इनका किरदार पे नजर डाली, जब से ये काम चल रहा है, तो छठी क्लास में एक 10वीं मॉडल टेस्ट पेपर हम पढ़ते थे, आपने भी देखा होगा, सारे जो मेरे यहाँ में हैं, तो उसके आखिरी पेज पे एक फिक्रा लिखा होता था, निकालों से होशियार, चोर भी कहे चोर चोर चोर। ये एक ऐसा जुमला है जो इस वक्त तमाम सियासी जमातों के लिए, आपसे मादत के साथ सब दोस्तों की और किसी की जिम्मेदारी होगी, तमाम सियासी जमातें इसमें बिल्कुल वो नकालों से होशियार, चोर भी कहे चोर 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 के ऐन मुताबिक काम कर रही हैं। और जैसे मैडम इरम सुल्ताना ने कहा कि हम तो पहले इतने हिस्सों में बटे हुए हैं, हमारा मुआशरा इस शेर की मानद है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बटा ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ऐसे मुआशरे के लिए आपको इतने एक्टर आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? कैमरा पहले मौजूद है, आप जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको मुतअद्दिद क्लास मिलते हैं, 41 के करीब गालबन और चीज़ें भी, मुख्तलिफ दफात भी शामिल हैं, जिसके तहत कोई भी फेक न्यूज़ जो भी चलाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब फेक न्यूज़ ये एक ऐसा मजाक है कि जिसका जितना भी अहाता किया जाए, मैं समझता हूं कि वो अजीब सा एक मखमसा है कि जब एक पार्टी हुकूमत में होती है तो उसकी अपोजिशन कहती है कि ये अरबों खरबों डॉलर खा रहे, तो सबसे बड़ी फेक न्यूज़ फैलाने वाली अपोजिशन होती है। या हुकूमत कहती है कि अपोजिशन वालों ने ये काम गलत किया, हालांकि हुकूमत के पास उसका कोई सबूत नहीं होता। वो अपोजिशन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करती है कि वो फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो दंगा करना चाहते हैं, हालांकि उनके पास उसका सबूत नहीं होता। तो सबसे पहले तो स्पीकर एक्ट का इतलाक आप हुकूमत पर और अपोजिशन पर होता है। आप जायजा ले लें कि जो रोज स्टेज पर बैठकर, टॉक शो में बैठकर गुफ्तगू होती है, उसके तहत क्या कोई बंदा बचता है फेक न्यूज से? हर बंदा आमने सामने बैठकर एक दूसरे को कह रहा होता है कि ये गलत है, ये गलत है, और किसी के पास कोई सबूत नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा होता, किसी के पास, जैसे किसी साहब ने कहा कि रिश्वत की चिट नहीं होती, रसीद नहीं होती। और आप फेक न्यूज के नाम पर आपने इतना बड़ा काम कर दिया और इतनी जल्दी में किया, और इसके साथ साथ
اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا گیا اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ یوٹیوبرز کے لیے ہے, یہ سوشل میڈیا کے لیے ہے. بھائی کہاں لکھا ہے کہ یہ اطلاق صرف یوٹیوبرز پہ ہوگا, یہ اطلاق صرف سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں پر ہوگا؟ پہلے کتنے ہمارے بیریئرز ہیں جب ہم کام کرتے ہیں, ہماری نیوز آن ایئر ہونے تک کتنی چیک بیریئرز ہیں, اس کے بعد جا کے کہیں خبر چلتی ہے. ہماری بہن سلطانہ صاحبہ نے کہا کہ ایگزاسٹ ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہر ایک کا ارکی پوٹینسی مختلف ہے. ہر ایک کی, کوئی چیخے گا, کوئی تھوڑی بہت درد محسوس کرتا ہے اور کوئی کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ لیں گے. تو ہم جرنلسٹ جو ہیں اس حوالے سے متحد ہیں کہ ہم آپ کو سارے ریئیکشن دیں گے. اس پی کے ایکٹ کے حوالے سے تمام اپنے شعبہ زندگی کے لوگوں سے کے ساتھ مل کر اس حکومت کو اور اس اپوزیشن کو اور جو سیاسی پارٹیوں نے اس پہ اپنا کردار ادا کیا ان سب کو پورا ریئیکشن دیں گے انشاءاللہ. اس پر عملداری بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے ساتھ ساتھ ایک ہر عام شخص بھی اس سے متاثر ہوگا. جرنلسٹوں کے بارے میں تو یہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. انہوں نے تو جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے اگرچہ انہیں پولیٹیکل پارٹیز پہ تقسیم کر دیا ہے, اب صورتحال ہماری یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ایجنڈا سننا ہے, اگر آپ نے حکومت کی آواز سننی ہے اس کے لیے الگ ٹی وی چینل ہے, اگر آپ نے اپوزیشن کی آواز سننی ہے اس کے لیے ایک الگ ٹی وی چینلز ہے. اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم حکومت کو تو یہاں پر سب کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا رول ادا کیا, یہ کیا, وہ کیا, لیکن ہمیں اپنے گربان میں بھی جھانکنا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر انہیں حوصلہ افزائی دی کہ آپ یہ کر دیں کچھ نہیں ہوگا. پیمرا آپ لے کے آئے تھے, کیا ہو گیا؟ آپ نے اتنی پہلے قوانین لے کے آئے ہیں, کچھ نہیں ہوا. اب آپ آخری قانون بھی لے آئے تو کچھ نہیں ہوگا. پیمرا کو کون چلا رہا ہے؟ اس کا جتنا کچھ ایفیکٹ ہوتا ہے عملی طور پر پیمرا کو چلانے والی مخلوق کوئی اور ہے. اسی طرح اس پی کے ایکٹ کو بھی عمل کرانے والی مخلوق اور ہے جس کا سب کو پتہ ہے. اور یہ صورتحال اگر ہم نے تمام مکاتب فرقے لوگوں نے مل کر اس قانون کے خلاف آواز بلند نہ کی تو آپ یقین مانیے کہ آج اگر ایک مکتب فکر کے گربان ان کے ہاتھ میں ہے تو کل سب کا ہوگا. یہ سب کے لیے ایک الارمنگ چینل ہے کہ آپ کی زبان بندی کی کوشش کی گئی ہے. اس میں کوئی صحافی, کوئی تاجر, کوئی وکیل, کوئی سوشلسٹ, کوئی این جی او کے جو لوگ ہیں اور لیبر یونین کے لوگ جو ہیں, یہ سب کے لیے ایک الارمنگ چینل ہے. آج ہم نے ایک آواز اٹھانے کی ایک ابتدا کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تمام یونینز کو اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو متحرک ہونا ہوگا. اس کے بعد جا کر کے ہم اس قابل ہوں گے کہ اس میں ترامیم کرا سکیں اور اس کو ہارمونائز کرا سکیں. میں اس حوالے سے اپنے نو منتخب صدر سیف الرحمان بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پر آ کر جو ہمارے ساتھ گفتگو کی اور جو ایک حوصلہ دیا ہے کہ اگر جہاں پر لیگلی کوئی فائٹ کرنے کی ضرورت ہو ہمارے ساتھ بار موجود ہے, اور جہاں بھی اگر پریس اور بار مل کر اپنا رول ادا کریں حقیقی معنوں میں تو یقین مانیے کہ آپ کے حقوق کو کوئی سلب کرنے کا سوچ نہیں سکتا. میں آپ تمام دوستوں کے صبر کا اور اتنے اطمینان کے ساتھ اتنی سنجیدہ گفتگو سننے کا پر بہت ان کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ وطن تو میرا ہے
लेकिन वतन की बात न कर। वतन तो मेरा है लेकिन वतन की बात न कर, यहाँ अंधेरे उजालों को खाए जाते हैं। मेरे वतन की मुकद्दस ज़मीं के सीने पर सितम की सूली पे ईसा चढ़ाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। सब दोस्तों के इंतहाई मशहूर है जिन्होंने यहाँ पर आज हमारे साथ नशिस्त की, और आइंदा भी ऐसी नशिस्तों का सिलसिला इंशाअल्लाह शाहिद अली साहब की ज़ेरे क़यादत चल जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।